اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونا ملا دیا جائے تو پودے کی بڑھوتری بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ سوتے وقت کمر کے نیچے گوبھی کے پھول کا پتا رکھ دیا کرو، فالتو چربی بہت جلد پگھل جائے گی۔ گلیسرین، ارکے گلاب اور لیموں کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور رات سونے سے پہلے ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیسن اور مالٹے کے پسے ہوئے چھلکوں میں ارکے گلاب ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں وٹامن ای کا تیل ڈال دیں، پھر اس کو ہاتھ پاؤں پر 5 منٹ تک رہنے دیں اور آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ مرچوں کی ہاتھوں سے جلن ختم کرنے کے لیے مرچیں کاٹنے کے بعد آٹا گوندھ لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں تو پیاز کے چند پتے کمرے میں رکھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیں۔ چھپکلیاں اور کیڑے وغیرہ بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ سردی کے موسم میں روز صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی منہ پر لگانے سے جلد خشک بھی نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے اس سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر انہیں پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیا کریں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو خواتین گھر میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال اگاتے ہیں۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فاسٹ فوڈ پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی بجائے فروٹس پر خرچ کریں تاکہ آپ پیسے سے بیماری خریدنے کی بجائے صحت خریدیں۔ تالو میں خراش ہو یا زبان اور منہ پر چھالے، سب ٹھیک۔ اگر چھوٹے یا بڑے بچوں کے منہ اور زبان پر چھالے نکل آئے ہوں یا بعض اوقات نزلہ کی وجہ سے تالو میں خراش ہونا شروع ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں دن میں 2 یا 3 بار ٹھنڈا مکھن کوئی بھی ہو متاثرہ جگہ پر لگائیں، بہت جلد مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانسلز کا حیرت انگیز علاج گلے کے امراض میں بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ٹانسلز کے لیے 2 چمچ اجوائن دیسی کو 1 گلاس پانی میں جوش دے کر بعد میں اسے چھان لیں، پھر اس نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں، فائدہ پہلے دن سے ہی محسوس ہوگا۔ ترش تیل والی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں، 15 سے 20 دن تک علاج کافی ہے۔ لہسن کی 1 پوتھی پاؤ بھر دودھ میں ملا کر پینے سے سام کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر استری کے جلنے کا نشان کپڑے پر پڑ جائے تو متاثرہ حصے پر ٹیشو پیپر رکھیں، اس پر 2-3 قطرے ہائیڈروجن پر آکسائڈ ٹپکائیں۔ اب گیلی حالت میں ہی اس کاغذ کے اوپر استری پھیر دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی پرانا داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ پاؤں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ 1 عدد گول بینگن کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کر کے دیگچی میں ڈال کر 1 لیٹر پانی میں ابال لیں۔ جو پانی نیم گرم رہ جائے تو اس پانی سے دونوں پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے پورے 1 سال تک آپ کے پاؤں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی۔ اگر 7 دن روزانہ ایسا کر لیا جائے، ساری زندگی پاؤں کی بدبو سے نجات مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں کے رنگ کو تبدیل کر دو، سفید بالوں کو سیاہ کے علاوہ کسی اور رنگ میں نہ بدلو مگر کالے رنگ سے اجتناب کرو، برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی ان ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہیں تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار ختم کرنا سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی رہا کریں، پلکیں بڑی کرنے کے لیے۔ پلکیں بڑی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھے جب تک گرمائش ختم نہ ہو۔ چند بار کرنے سے پلکیں بڑی ہو جائیں گی۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے 24 گھنٹے میں ہضم کر کے جسم سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ نفرت، غصہ، غیبت، حسد، عدم تحفظ جیسے منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے جسم ذہن میں دنوں، مہینوں اور سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر نئی ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھویا جائے تو وہ ساری عمر پائیدار رہے گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ہر چیز منٹوں میں گلائیں، پائے ہوں یا سری، چنا ہو یا ماش کی دال، حلیم کی گندم ہو یا جو کسی بھی قسم کی چیز کو جلد گلانے کے لیے اسے چولہے پر چڑھانے سے پہلے اس میں بیکنگ پاؤڈر ملا دیں، بہت جلد گل جائے گی۔ فریج کے بغیر مکھن رکھنا۔ اگر فریج کے بغیر مکھن رکھنا ہو تو اسے چکنے کاغذ میں اچھی طرح لپیٹ کر آٹے کے تھیلے میں رکھ کر دبا دیں، مکھن ہفتوں تک نہیں پگھلے گا۔ روٹی کو ہلکا اور تازہ رکھنا۔ آٹا گوندتے ہوئے اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھائیں، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دہی میں انار کے چھلکوں کا پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگا لیں، اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کے لیے دماغی کمزوری نہیں ہوتی، گھٹنے درست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ گھر کی جھاڑو لگانے اور صاف صفائی کے بعد آپ بھی یقیناً پونچھا لگاتی ہوں گی، اور پونچھا لگاتے وقت خواتین کو گھر کے بڑوں کی جانب سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پونچھا بیٹھ کر لگائیں، آرام اور اطمینان کے ساتھ لگائیں۔ کیا آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پونچھا لگانے سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اس سے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط اور رگیں کھنچتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ خواتین کا دل مردوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ پونچھا جب جھک کر لگایا جاتا ہے تو اس دوران آپ کے گھٹنے دل کے قریب ہوتے ہیں اور ٹانگیں مضبوطی سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یوں دل سے قریبی تمام رگیں آپس میں کھلتی ہیں اور دل کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ خواتین میں شک کرنے کی عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ تو نہیں ہوتی، مگر اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے ان کی ذہنی توازن پر برا اثر پڑتا ہے اور دوائیوں سے بہتر
بہتر ہے کہ آپ پونچھا بیٹھ کر لگائیں۔ اس سے آپ کے دماغ کے نچلے حصے میں موجود باختوں میں خون کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اور یوں ڈپریشن بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران نچلے جسم کی رگیں جن خواتین کی سن ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔